اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری اور اس کا باب تھا وحی کا آغاز۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت کے کی گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ عیدیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کے اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس پشت پر بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا جو آپ کے بارے میں کیا، یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی، کیا اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ کہتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس سے اس وقت کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نہ معلوم اس میں وہ کیا کرے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ لڑی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں ذک پہنچاتے ہیں اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو، میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے، پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا، آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی؟ تم نے بتلایا نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا تو تم نے بتلایا نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا جو بات اس نے کہی اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا؟ تم نے بتلایا نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ وہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تم نے بتلایا ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور حقیقت یہی ہے اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔
میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہے؟ تم نے بتلایا ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاآں کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوا؟ تو تم نے بتلایا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتلایا وہ اللہ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا اور اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جائے تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قباسہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزیں کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا گورنر جو ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ ان سے فکر مند ہونے کی چنداں ضرورت نہیں، آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں، وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا۔ پھر ہرقل نے اپنے علم سے ہم پلہ ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ اب حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی۔ آپ
نبی برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو پھر اس نے حکم دے کر دروازے بند کروا دیے۔ پھر بالا خان نے بالکونی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگو، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور اس کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے، میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ جب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایت صالح بن کیسان، یونس اور محمد نے بھی زہری سے بیان کی ہے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی قباشہ کی طرف منسوب کیا۔ ابن ابی قباشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کو تحقیر اور استہزاء کے پیش نظر اسے ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گمنام ہو، لیکن اس مقام پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابو قباشہ نامی ایک شخص بہت بھی گزرا تھا جس سے اپنے آبائی دین چھوڑ کر شعراء ستارے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ کیونکہ ابو قباشہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کی آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے ابن ابی قباشہ کے نام سے یاد کیا جاتا۔ اس سلسلے میں کچھ اور تعویلات بھی کی گئیں۔ ان تمام میں قدر مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان نے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا۔ آج یہ باب وحی کا آغاز ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ہم شروع کریں گے ایمانیات کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔